نے کہا کہ مودی سرکار کو نہ پی ڈی پی کا پریشر ہے جو کشمیر کی ہے گروپ جماعت ہے, اب انہوں نے حکومت بھی بنائی ہے, اور نہ ہی ان کو امریکن پریشر ہے کہ پاکستان کے ساتھ پھر سے بات چیت شروع کریں. اور پھر یہ آ کر پٹیل صاحب انہوں نے آج ایک آرٹیکل لکھا, ایک مصنف ہیں, اور انہوں نے کہا کہ جی بی جے پی کو کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے چونکہ ان کو سب کچھ مل گیا ہے, ٹیررزم از ایٹ اٹس لوئسٹ. ڈو یو بائی دیٹ؟ وہ تم نے تسلیم کو بھی بہت لمبا ٹائم دیا ہے, برکھا کو بھی دے دیا, خود بھی تم نے بہت زیادہ ٹائم لے لیا. میرے پاس جتنا بھی وقت بچا ہے میں تمہیں ریکویسٹ کروں گا کہ میری بات پوری سن لو. سنیں گے, فرمائیں. اصل میں یہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ہندوستان کا ہے. بہت سے پاکستانی شاید مجھ سے ڈس ایگری کریں گے, ہمارا نہیں ہے پرابلم. یہ کشمیر کا پرابلم شیخ عبداللہ سے شروع ہوا. شیخ عبداللہ چاہتے تھے, انہوں نے جو کانسٹیٹیوشن میں 370 کا ایکٹ جو یعنی نہرو کو فورس کر کے ڈلوایا تھا, وہ چاہتے تھے کہ وہ پرماننٹ ہو جائے. اگر وہ پرماننٹ ہو جاتا تو وہ پھر پاکستان سے بھی ڈسکس کرتے. وہ ان کے ذہن میں آزادی تھی. ویدر پاکستان اگری کرتا یا نہیں کرتا دوسری بات ہے, لیکن جب نہرو نے بتائیے کہ ہے کیا تھوڑا سا 370 جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ڈیفنس, فارن افیئرس, کمیونیکیشن کے علاوہ وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود اسٹیٹ کرے گا, اور اس میں پرائم منسٹر ہوگا اس کا, اور صدر ریاست ہوگا, گورنر نہیں ہوگا. اور کسی کو بھی کسی ہندوستانی کو اگر کشمیر میں آنا پڑے گا تو پرمیشن لے گا. تو یہ چیزیں تھیں ان کے ذہن میں, تھا کہ آزادی کا. تو وہ جب اس کو قید کر دیا گیا, ان کو پکڑ لیا گیا پھر, لیکن 370 کو تو نہیں نکالا گیا کیونکہ اس میں ایک کلاز ہے کہ جب تک پروونشل یعنی اسٹیٹ کشمیر اسٹیٹ کی اسمبلی اس کو اپروو نہیں کرے گی وہ اس کو نکالا نہیں جائے گا. وہ ایک مسئلہ پھنس گیا تھا یہاں پر. تو اس کے بعد سے آزادی کی لہر چلتی رہی, اور ایک اسٹیج پہ جو انہوں نے کیا کیا, یعنی اسٹیٹ اسمبلی کی الیکشنز کو رک کر کے یہ کلاز نکالنے کی کوشش کی, وہ اس پہ بھی نہیں ہو سکا. یہ پھر ایک انتفاضہ شروع ہوا ارلی 90s میں. تو پاکستان یہ سمجھا کہ بس شاید یہ لاسٹ راؤنڈ ہو رہا ہے, انہوں نے انفلٹریٹرز بھیج دیے. ایک ہسٹوریکل بلنڈر پاکستان کا تھا. اس وقت تک انٹرنیشنلی جو سچویشن تھی وہ وہاں کی آزادی کو پوری انٹرنیشنل سمپتی اور ایمپتھی تھی. پاکستان کے فیور میں تھی, پاکستان کے فیور میں, کشمیریوں کے فیور میں تھی, اور پاکستان کی پوزیشن بھی یہی تھی. لیکن اس کو جو ہے نا ہم نے اسپوائل کر دیا. وہاں جا کر ہمارے انفلٹریٹرز نے بڑی بلڈ بات کی. اور کشمیری بھی اب یہی کہتے ہیں, یاسین ملک صاحب یہ سارے یہی کہتے ہیں. تو یہ جب بہت زیادہ ہو گیا تو پھر ہم پہ انٹرنیشنل پریشر آیا گیا. 9/11 ہو گیا. 9/11 کے بعد وہ ساری آزادی کی جو تحریکیں تھیں وہ ٹیررزم کی تحریکیں ہو گئی. جو کشمیر کی بھی تحریک جو ہے نا وہ ٹیررزم میں بدل گئی. تو پھر ہم بھی وینٹ آن اے بیک فٹ. لیکن پھر بھی جو ہے نا وہاں پر 370 کو وہ نکال نہیں سکے. مودی نے کوشش یہ کی کہ ایک اپنا ٹف پوسچرنگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ الیکشن میں حصہ لیتے ہیں, الیکشن میں حصہ لے کے ہم اگر آگے جیت گئے تو پھر گورنمنٹ بناتے ہیں اور وہاں سے 370 نکالتے ہیں. لیکن ہوا یہ کہ ان کو ملے 25 سیٹیں اور پی ڈی پی کو ملی 28. تو لیڈنگ جو پارٹی تھی وہ یہ تھی. تو انہوں نے کنڈیشن رکھا, انہیں جو کولیشن کے لیے کنڈیشن جو رکھا نا اس میں یہ کہ آپ پہلے پاکستان سے بات کریں. دس از ون آف دا پریشرز جو بی جے پی کو آئی, جو مودی کو آئی کہ پاکستان سے بات کریں. دوسرا یہ کہ حریت سے بھی بات کریں, انہیں دوسرا پریشر. تیسرا یہ کہ 370 کو آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے. چوتھا یہ کہ جو 5 ریورس ہیں وہ کشمیر کے حوالے کریں. اور پانچواں یہ کہ وہ جو آپ نے جو پاور پلانٹس بنائے ہیں جھیلم پہ اور چناب پہ وہ بھی ہمیں واپس کریں, وہ بھی ہمیں دے دیں آپ. اور پھر اسپیشل جو ایکٹ جو فورسز کو, ملٹری فورسز کو ملا اس کو بھی ختم کریں. تو یہ کنڈیشنز تھیں ان کی کولیشن کے لیے اور بی جے پی نے مان لیا. اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ بی جے پی اسٹینڈنگ ویئر اٹ واز بفور دا الیکشنز. اور وہاں پر جو کنڈیشنز رہی ہیں انڈیا کے لیے, میں جو کہتا ہوں کشمیر از اسٹل اے پرابلم فار انڈیا, اٹس ناٹ فار پاکستان. اور امریکن پریشر بھی ہے کیونکہ پہلی دفعہ امریکہ کو ایک لیوریج ملی ہے ہندوستان میں ود دا سائننگ آف دا نیوکلیئر ایگریمنٹ. اب سیویلین نیوکلیئر ایگریمنٹ. اب جو ان کے جو ارینجمنٹس ہوئی ہیں کہ بھئی امریکن مینوفیکچررز جو ہیں نیوکلیئر پلانٹ کے وہ ہندوستان جا کے پلانٹ لگائیں گے. تو امریکن جو مینوفیکچررز ہیں ان کے انشورنس کے جو کنڈیشنز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں, انڈیا کے ڈفرینٹ ہیں. وہ آج تک ریزالو نہیں ہوئے, تو وہ پینڈنگ ہے. جب تک وہ ریزالو ہو جائیں گے اور ٹیکنالوجی کی جو ارینجمنٹ ہے انڈیا کے ساتھ
وہ جب تک امریکہ کے ساتھ وہ جب تک ریزالو نہیں ہو جائیں گے وہ پینڈنگ رہیں گی وہ اگریمنٹس بھی, اور بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی جو ہے وہ بھی پینڈنگ رہے گی. تو یہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ امریکنس نے اس کو پینڈ رکھا ہے ٹو یوز اٹ ایز اے لیور اگینسٹ ٹو پریشرائز انڈیا کہ پاکستان سے کوئی سیٹلمنٹ کرے. اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو ہندوستان کی مدد کر سکتا ہے اس سیٹلمنٹ میں, اور وہ ہے مشرف صاحب کا وہ 4 اسٹیپ فارمولا. اٹ از آلموسٹ لائک 370. مگر جیسا کہ مجھے الاؤ کریں, جو 4 اسٹیپ فارمولا آپ نے بات کی جس کو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کہا جاتا ہے, مشرف صاحب نے تو دے دی. اس کے بعد جب زرداری صاحب کی حکومت آئی انہوں نے کہا جی ہم یو این ریزولوشنز کے پر واپس جا رہے ہیں, ہم یو این ریزولوشن سے ہٹ نہیں سکتے. اب اپنے جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہے وہ بھی واپس یو این ریزولوشنز پہ چلے گئے. تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ سویلین جو حکومتیں ہیں وہ یو این ریزولوشنز مانتی ہیں, عسکری قیادت 4 اسٹیپ فارمولا کو مانتی ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دوسرے کسی بھی پاکستانی لیڈر سے زیادہ جو ہے نا انتھوسیاسٹک ہیں ہندوستان کے ساتھ کوئی ارینجمنٹ کرنے کا. اگر یہ ٹریڈ اگریمنٹ جو ہے, اگر یہ فارن سیکرٹری کی میٹنگ کے بعد اس پہ چلے جائیں, ٹریڈ اگریمنٹ پہ نکل جائیں اور ساتھ ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ پہ بات کریں. دیکھیں ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے نا یہ بہت بڑا ایک کنسیشن ہوگا پاکستان ہندوستان کو دے گا اگر اس کے ٹریڈ آف میں وہ کشمیر پہ بات چیت شروع کروا لیں. یعنی ٹرانزٹ ٹریڈ ارینجمنٹ فار انڈیا ٹو گو تھرو پاکستان ٹو افغانستان اور سینٹرل ایشیا, اور ہم کو بھی یہ کنسیشن ملے گا ہندوستان کے ذریعے برما تک ہم بھی پہنچے یعنی تھرو لینڈ روٹ. اگر یہ کیونکہ ہندوستان کو یہ روٹ ضروری ہے چاہیے ان میں. جا صاحب ٹریڈ کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بات تب تک نہیں کر سکتے جب تک ٹیررزم کے اوپر پیش رفت نہ ہو. ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے حافظ سعید کے اوپر, جب بھی وہ آتے ہیں یہاں پہ حافظ سعید صاحب کوئی ریلی کر دیتے ہیں, ان کی سوئی اٹکی ہوئی ہے ذکی الرحمان لاکھوی کے کیس کے اندر. تو جو ریڈ ہیرنگ یہاں پہ ہے, ایلیفنٹ ان دا روم, وہ ہے ٹیررزم, دہشت گردی. وہ تو آگے بات کرنے کو تیار ہی نہیں. اصل میں وہ بھی راضی ہو جائیں گے اگر ہم یہ آفر دیں انہیں کہ ہم تمہیں ٹرانزٹ ٹریڈ روٹ دیتے ہیں تھرو پاکستان, اور ٹارپی کے لیے ان کے منسٹر بھی بیٹھے ہوئے تھے. ترکمستان, افغانستان, پاکستان اور انڈیا کا جو گیس پائپ لائن کی جو پروپوزل ہے اس پہ انڈین منسٹر واز آلسو سٹنگ. بالکل. اچھا جیسا ہم نے بریک پہ جانا ہے, مگر اس سے پہلے میں مختصر سے آپ سے اس پر تجزیہ ضرور لینا چاہتی ہوں. یہ جو آرمی چیف کا وزٹ ہے ایل او سی پہ, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ اس کے پر بہت ساری قیاسہ رائیاں ہو رہی ہیں کہ شاید عسکری قیادت نہیں چاہتی کہ مذاکرات پھر سے ہوں. نہیں, یہ آرمی چیف کا جو وزٹ ہے یہ ری ایشور کرنا ہے وہاں کے لوگوں کے, یعنی جو ایل او سی کے قریب جو لوگ رہتے ہیں کافی لوگوں کی کچھ لوگ مارے گئے ہیں, پراپرٹی ڈسٹروائے ہوئی ہے. وہ آرمی چیف کا جانا وہاں پر وہ رائٹ اٹ میک سینس ان دا سینس کہ رائٹ سگنل دے رہا ہے, رائٹ سگنل ہے کہ بھئی ری ایشور کرنے کے لیے گئے کہ بھئی آپ پریشان نہ ہوں یا ہم ہیں یہاں پر.